اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں طارق صاحب، اس میں رہتے ہیں ساہیوال میں، انہوں نے ایک آدمی کا واقعہ سنا ہے، میں بڑا حیران ہوا، کہنے لگے میرے ساتھ تھا ایک آدمی، تو میں نے اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹے یہ لائٹیں بند کر دو۔ اب وہ بیٹا ساتھ ہے، بجلی بھی ساتھ ہے، اپنے باہر نکلتے ہوئے مہمان بھی ساتھ تھے، کوئی ان کو ادارہ دکھایا جیسے آپ مدرسہ کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو کہا یہ لائٹیں بند کر دو۔ وہ بجائے بند کرنے کے نا ملازم کو بلا کے کہتا ہے دوسرے کو یہ لائٹیں بند کر دو۔ کہ لگے مجھے بڑا دکھ لگا کہ اس نے باپ کی بات نہیں مانی۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا آپ کے ماڈل ٹاؤن شہر میں، اور ایک بڑے سرمایہ دار تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے گھر میں، تو وہاں بیٹھے بیٹھے اب وہ بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی جو ہے نا، اس کے ذہن میں جو بات ہے وہ اسے دہراتا رہتا ہے، تو وہ بار بار کہتا ہے بیٹے فلاں کا حصہ بھی نکالو، فلاں کو بھی گوشت بھیجنا ہے، فلانے کے گھر کا بھی خیال کرنا، وہ فلانے آپ کے پاس ملازم آتے ہیں ان کا حصہ بھی دینا ہے، وہ خاکروب آتے ہیں ان کا حصہ بھی دینا ہے، وہ فلانی مائی ہمارے گھر کام کرنے آتی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے او بابا چپ کر کے بے سویر دا بولی جاندہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ دوسرا فریضہ ہے جو اللہ نے ذمہ لگایا، اور یہ میثاق لیا اللہ نے کہ ماں باپ سے حسن سلوک کرنا ہے۔ حسن سلوک میں 3 چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ والدین کو ایذا نہ دو، تکلیف نہ دو، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ زبان سے تکلیف تو کھلی ڈلی ہے کہ والد نے کوئی بات کی، بابا آپ کی عمر نہیں ہے ایسی باتیں کرنے کی، اب آپ بہت بوڑھے ہو گئے، ہم جوانوں کو سوچنے دیں، ہمارا مسئلہ ہے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ان کا دل توڑنے والی، ان کو زبان سے ایذا دینا۔ عملی ایذا یہ ہے کہ بزرگوں نے ایک کام کہا، اس کو کرنے کی بجائے اس کی مخالفت میں اپنی مرضی سے کوئی کام کر لیا، جب ان کو پتہ چلے گا تو ان کو دکھ لگے گا، یہ ایذا حرام ہے والدین کو دینا۔ دوسرا، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں دوسرا عمل یہ ہے کہ ان کی خدمت 2 طریقے سے کرو۔ مالی خدمت بھی کرو، والد بیمار ہے دوائی لے کے آؤ، والدہ بیمار ہے ان کو لیے کوئی چیز کھانے کے لے کے آؤ، یہ مال کے لحاظ سے بھی خدمت۔ ان کی اپنی حیثیت کے مطابق جسمانی خدمت بھی کرو، مثلا بیٹی ہے، والدہ کے سر میں تیل ڈالے، اس کو مالش کرے، اس کے بازو دبائے۔ بیٹا ہے، اپنے والد کو، اپنے والدہ کو ان کے بازو دبائے، ان کی خدمت کرے، بجائے اس کے کہ اور لوگ آ کے عزت اور خدمت کریں، اور یہ پدرم سلطان بود بن کے میرے باپ بڑا آدمی ہے تو میں اس سے بڑا ہو گیا ہوں لہذا میں ایک طرف بیٹھا رہوں۔ اگلے دن ہمارے ایک دوست ہیں طارق صاحب، اس میں رہتے ہیں ساہیوال میں، انہوں نے ایک آدمی کا واقعہ سنا ہے، میں بڑا حیران ہوا، کہنے لگے میرے ساتھ تھا ایک آدمی، تو میں نے اس کے والد نے اسے کہا کہ بیٹے یہ لائٹیں بند کر دو۔ اب وہ بیٹا ساتھ ہے، بجلی بھی ساتھ ہے، اپنے باہر نکلتے ہوئے مہمان بھی ساتھ تھے، کوئی ان کو ادارہ دکھایا جیسے آپ مدرسہ کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے، تو کہا یہ لائٹیں بند کر دو۔ وہ بجائے بند کرنے کے نا ملازم کو بلا کے کہتا ہے دوسرے کو یہ لائٹیں بند کر دو۔ کہ لگے مجھے بڑا دکھ لگا کہ اس نے باپ کی بات نہیں مانی، حالانکہ کتنی بڑی مشکل کون سا کام تھا کہ بٹن ہی اوپر کرنے تھے۔ تو ایسے ہمارے ہاں کئی کمزوریاں اس قسم کی ہوتی ہیں۔ باپ نے کہا پانی پلاؤ تو اس نے آگے جا کے آرڈر دے دیا، اپنی بیوی کو کہا جا کے میرے باپ کو پانی پلا کے آ۔ بھئی وہ تمہیں کہہ رہے ہیں، اس لیے جسمانی خدمت بھی ان کی کرو، مالی خدمت بھی کرو، اور ان کو ایذا بھی نہ دو، اور ایذا کا کوئی طریقہ ایسا استعمال نہ کرو، نہ زبان سے نہ عمل سے۔ وَقُولُوا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہاں ایک لفظ بڑا عجیب ہے کہ والدین سے احسان کرو۔ کیا خیال ہے، ان کا احسان ہم پر ہے یا ہمارا احسان ان پر ہوتا ہے؟ بتائیں، ان کا احسان ہم پر ہے نا، کہ انہوں نے ہمیں پالا ہے، پوسا ہے، ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا ہے، جلتے وقت اس نے جو تکلیف برداشت کی، زندگی موت کے مراحل سے گزری، یہ سارے صدمے ماں برداشت کرتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ ماں کا حق
باپ کی نسبت 3 درجے زیادہ ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں برداشت کرتی ہے، باپ اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ماں پیٹ میں اٹھاتی ہے، باپ ایک دن کیا 1 گھنٹہ بھی بچے کو نہیں اٹھا سکتا، پھر بلا لیتا ہے، پکڑ یہ رو رہا ہے میں نہیں اٹھا سکتا اس کو۔ تو یہ ماں کا کام ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے کی پیدائش میں جو ماں تکلیف اٹھاتی ہے وہ دنیا میں کسی کے تصور بھی نہیں کہ اس کو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، کہ زندگی موت کی کشمکش ہے، اور بعض عورتیں اسی میں دم توڑ جاتی ہیں۔ میری اپنی ایک بھانجی اسی طریقے سے اس کے زچگی کیس میں اسے تکلیف تھی، اس تکلیف میں بچہ آج تک زندہ ہے، وہ بچی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اسی وقت اس نے اپنے بچے کو دیکھا ہی نہیں، اتنا بتایا کہ اللہ نے بچہ دیا ہے، اس کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو۔ تو یہ والدین کا احسان ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ 2 سال تک ماں اپنے سینے کا دودھ پلاتی ہے، دنیا میں اور کوئی آدمی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ 3 احسان والدہ کے والد کی نسبت زیادہ ہیں۔ تو وبالوالدین احسان، ماں باپ کا حسن سلوک، احسان کا بڑا خوبصورت ترجمہ مفسرین نے کیا ہے کہ آپ تو ماں باپ پر احسان نہیں کر سکتے، احسان تو ان کے ہم پر ہیں، لیکن رب ہمیں کہتا ہے احسان کرو۔ یہاں احسان کا معنی ہے ان سے حسن سلوک کرو۔ حسن سلوک کا معنی یہ ہے کہ اپنی زبان اور عمل سے کوئی ایسی بات نہ کہو جس سے ان کو تکلیف پہنچے، یہ تمہارا حسن سلوک ہوگا۔ ایک مرتبہ بڑی پرانی بات ہے، یہ بقرعید کے دن آ رہے ہیں، ہم ملا لوگ ان دنوں نا وہ قربانی کے چمڑے باہر سے اکٹھے کرتے ہیں مدرسوں کے لیے۔ میں ایک جگہ گیا ہوا تھا آپ کے ماڈل ٹاؤن شہر میں، اور ایک بڑے سرمایہ دار تھا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کے گھر میں۔ تو وہاں بیٹھے بیٹھے اب وہ بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی جو ہے نا، اس کے ذہن میں جو بات ہے وہ اسے دہراتا رہتا ہے۔ تو وہ بار بار کہتا ہے بیٹے فلاں کا حصہ بھی نکالو، فلاں کو بھی گوشت بھیجنا ہے، فلانے کے گھر کا بھی خیال کرنا، وہ فلانے آپ کے پاس ملازم آتے ہیں ان کا حصہ بھی دینا ہے، وہ خاکروب آتے ہیں ان کا حصہ بھی دینا ہے، وہ فلانی مائی ہمارے گھر کام کرنے آتی ہے۔ تو بیٹا کہتا ہے او بابا چپ کر کے بے سویر دا بولی جاندہ ہے۔ تو آپ سوچیں عید کے اچھے دن میں جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے، اس والدین کے دل سے کون سی دعائیں نکلیں گی؟ پھر ہم اس کے نتائج دنیا میں دیکھتے ہیں۔ جس بیٹے نے یہ کہا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھا، اپنے گھر میں بیمار پڑا ہے، نہ ایک بیٹی ساتھ ہے نہ باپ ساتھ، بیٹا ساتھ ہے، سب کے سب باہر کے ملکوں میں کما رہے ہیں، یا ان کی کوئی خدمت کرنے والے نوکر اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہی پانی پلاتے ہیں، وہی دوائی دیتے ہیں۔ تو یہ اس کا مکافات عمل ہے اس جہاں۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک۔